ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے اور اپنے لیے ایک عورت کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، بیج کتنا ہی اچھا و عمدہ ہو، گلشن کی رونق اسی صورت میں بنتا ہے جب زمین بھی زرخیز ہو۔ ماں بچے کے لیے زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا باپ کو چاہیے کہ نیک سیرت، صالحہ، اچھی عادات والی اور نیک خاندان کی عورت کا انتخاب کرے، کیونکہ ماں اور اس کے خاندان کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ ماں پر اولاد کی ایسی تربیت کرنا لازم ہے کہ وہ بچپن ہی سے اچھائیوں سے پیار کریں اور برائیوں سے باز رہیں۔ بچے اچھائی کریں تو حوصلہ افزائی کرے، برائی کریں تو انہیں مناسب انداز سے منع کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ بگڑ جائے اور بڑا ہو کر کچھ کا کچھ کر ڈالے۔ باپ کی طرح ماں بھی بچوں کے لیے مثالی شخصیت ہے۔ سامعین، ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ بچے کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کے حافظے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے الفاظ راسخ کرے اور اس کا ذہنی رابطہ اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 پر فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2 پر آپ نے فرمایا، ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور نمبر 3 پر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ۔ لہٰذا ماں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو دیوی بھوت، پری جنات اور کتے بلیوں کی کہانیوں کے بجائے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اولیاء کرام اور اسلامی تاریخ کے مجاہدین، غازیوں اور شہیدوں کے متعلق بتائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنائے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کا احوال بیان کرے، حضرت علی کی شجاعت اور فاروق اعظم کی عدالت کا تذکرہ کرے۔ سامعین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام احمد تھا۔ محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں بھائی بڑے نیک تھے، مگر ایک کا رجحان علم کی طرف زیادہ تھا اور دوسرے کا رجحان ذکر کی طرف زیادہ تھا۔ جس کو ہم امام غزالی کہتے ہیں، یہ عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے، اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک بڑی مسجد کے امام بھی تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی ذکر و اذکار میں لگے رہتے اور ان کی عادت تھی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی نماز خلوت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن امام غزالی نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا سگا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اپنی علیحدہ نماز پڑھ لیتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو آپ بھائی سے کہیں الگ پڑھنے کے بجائے میرے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ لیا کرے۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا، بیٹے تم بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے، امی میں پڑھوں گا۔ چنانچہ اگلی نماز میں امام غزالی نے امامت کی اور احمد غزالی نے ان کے پیچھے نیت باندھ دی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑ دی اور جماعت میں سے نکل کر علیحدہ نماز پڑھی اور گھر آ گئے۔ اب نماز کے بعد لوگوں نے امام غزالی علیہ رحمہ پر اور اعتراضات کیے، تیرے بھائی نے تو 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں نماز توڑ کر چلے گئے۔ امام غزالی بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، پھر آ کر والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں، بھائی نے تو 1 رکعت پڑھی، پھر نماز توڑ کر آ گیا، میری بے عزتی اور بھی زیادہ کرا دی۔ ماں نے بلا کر پوچھا، بیٹے تم نے یہ کام کر دکھایا؟ بیٹے نے کہا، امی جب تک یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے پیچھے کھڑا تھا، جب اللہ کی نماز پڑھنے کے بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو گئے تو میں نے نماز توڑ دی۔ امی انہی سے پوچھو۔ ماں نے پوچھا، محمد غزالی معاملہ کیا ہے؟ امام غزالی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امی، بھائی کہتا تو ٹھیک ہے، میں نے جب نماز کی نیت باندھی تو میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی، میں نماز کی پہلی رکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا رہا،
جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو نماز سے پہلے عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہی مسائل کی طرف میرا تو جب یہ بات انہوں نے کی تو ماں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دونوں بیٹے حیران ہوئے، اماں آپ ٹھنڈی سانس کیوں لے رہی ہیں؟ کہنے لگی، میرے دو بیٹے اور دونوں میرے کسی کام کے نہ ہوئے۔ بڑی حیرانی ہوئی ان کو سن کر۔ امام محمد غزالی نے کہا، امی میں بھی کسی کام کا نہیں؟ امام محمد غزالی نے پوچھا، امی میں بھی کسی کام کا نہیں؟ ماں نے کہا، ہاں، تم دونوں تو میرے کسی کام کے بیٹے نہ بنے۔ تو انہوں نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، ایک آگے نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو وہ عورتوں کے حیض و نفاس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، وہ بھی خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بھائی کے قلب میں کھڑا جھانک رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، تو میرے بیٹوں میں سے دونوں میں سے کوئی بھی کام کا نہ بنا۔ سوچنے کی بات ہے، جب عورت معرفت کا علم حاصل کرتی ہے تو اتنی بلندیوں کو پا لیتی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کی تربیت کرتی ہے اور ان کو معرفت کے نکات سمجھا دیتی ہے۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ تک نصیحت آموز باتوں کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔